السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی پارٹی کے ایک بڑے رہنما سے ٹھن گئی ہے، ایک گورنر سے ٹھن گئی ہے۔ خبریں ہیں گورنر کو ہٹائے جانے کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، پتے بھی ہوا دیتے ہیں جب آگ لگتی ہے۔ تو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر اپنے قریبی بہت بڑے بڑے جو آپ کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے بڑھ کر ان کو دنیا میں کوئی مدبر، کوئی دانا، کوئی بڑا لیڈر نظر نہیں آتا، پھر وہ بھی آپ کے اندر سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب پر اب یہی وقت آیا ہوا ہے، تو اس لیے پارٹی کے بڑے بڑے رہنما عمران خان صاحب کی پالیسیز پر ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات کو ایکو نہیں کرتے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بار اپنی ترجمانوں کے اجلاس میں کہا تھا کہ یار آپ سے بہتر تو متحدہ قومی موومنٹ والے تھے، الطاف حسین جو بات کرتے تھے وہی بات طوطے کی طرح رٹتے رہتے تھے، میں جو بات کرتا ہوں وہ آپ آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اگر کہیں کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے، اور مہنگائی کوئی چیلنج نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت نہیں کرتے، مہنگائی کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا، تو عمران خان صاحب کی اس بات کو اب کسی نے دہرانا، سب نے دہرانا بند کر دیا ہوا۔ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہاں مہنگائی ہے اور ہمارا اصل مقابلہ ہوگا مہنگائی سے۔ یہ مدعا ہے۔ دوسرا مدعا ہے عمران خان صاحب کی ٹھن گئی ہے، جو خبریں ہیں، جو حالات ہیں، جو بیانات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چودھری سرور صاحب اور عمران خان صاحب میں اب وہ رشتے نہیں رہے، پرانے رشتے، وہ یاریاں نہیں رہی ہیں، اور ہوتا ہے نا وہ دوستیاں نہیں رہیں۔ چودھری سرور صاحب حالانکہ وہ تھے جنہوں نے گورنری چھوڑ کر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اور دھرنے کے بعد، تو وہ اپنا نواز شریف صاحب کا انہوں نے ساتھ چھوڑا تھا اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے تھے۔ یعنی جب ان کو نظر آیا تھا کہ اب نواز شریف صاحب کا چل چلاؤ ہے، اب جو اصل قوتیں ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے۔ ہاتھ کا ذکر بڑا ہو رہا ہے نا آج کل۔ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب کے سر پر ہاتھ نہیں ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کا کہنا کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، مولانا صاحب کا کہنا کہ وہ جن پر کل الزام لگا رہے تھے ان کو بری ذمہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مولانا کی بات میں وزن ہے، مولانا صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو جب وہ ہاتھ نہیں رہا نواز شریف صاحب پر تب، تو پھر یا نواز شریف صاحب کی تب ٹھن گئی تھی، تو پھر یہ ہوا تھا کہ چودھری سرور صاحب نے نواز شریف صاحب کو بائے بائے ٹاٹا کر دیا تھا۔ وہ لندن سے آئے نا، تو اپنے اسٹائل میں انہوں نے بائے بائے ٹاٹا کیا تھا، اور اب چودھری سرور صاحب عمران خان صاحب کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، ان کو بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن چودھری سرور صاحب پر بعد میں آتا ہوں، ان کو گورنری سے ہٹائے جانے کے متعلق عمران خان صاحب کہیں کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چودھری سرور صاحب عمران خان صاحب کو کس طرح پیغامات بھیج رہے ہیں وہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے وہ ایکو نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی بات۔ خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں کہوں دن ہے تو آدھی رات کو بھی آپ کہہ دیں کہ دن ہے، میں آدھی رات کو کہوں کہ چاندنی ہے، اندھیری رات کو کہوں چاندنی ہے تو آپ کہیں بالکل چاندنی ہے، اس سے زیادہ چانن تو ہو ہی نہیں سکتا روئے زمین پر، اور اگر میں کہوں کہ فلاں چور ہے تو آپ بھی کہیں فلاں چور ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا انجوائے بھی کیا اس کو۔ لاکھوں لوگ عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے تھے، کئی بار میں نے گزارش بھی کیا ہوا ہے کہ خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا 12 ربیع الاول کے 2 دن بعد کہ کل 12 ربیع الاول منائی جائے گی، اور سب کو انہوں نے مبارکباد دی تھی، تو اس کو لوگوں نے لائک اور ری ٹویٹ اور کمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ گزر چکی ہوئی تھی۔ تو خان صاحب نے اتنا کیا ہوتا ہے وہ فالوئنگ بھی دیکھی ہوئی ہے جو دیکھتی نہیں کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن جو خان صاحب کر رہے ہیں اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو وہ بھی جس طرح خان صاحب کہا کرتے تھے کہ 5,000 ارب مطلب 12 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے، اگر وہ کرپشن نہ ہو تو پاکستان ترقی کر جائے گا۔ پھر خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے جو باہر سے جا کے سارا پیسہ لے کر آنا ہے اور IMF کے منہ پہ مارنا ہے، تو پھر وہ بات ایکو کرتی تھی۔ وقت تھا، وقت کی بات ہوتی ہے، تو اب وہ وقت نہیں رہا، تو اس لیے پتے ہوا دے رہے ہیں۔ اب کل کا دن آپ دیکھ لیں، شیخ رشید وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تن کے 5 سال پورے کریں گے، مگر ساتھ وہ عمران خان صاحب کو اپنی پولیٹیکل حیثیت بھی دکھا رہے ہیں کہ جی اب وہ زمانے نہیں رہے آپ کے لیے، اب وہ آپ کے لیے اتنا وہ ایزی نہیں رہا ماحول۔ شیخ رشید صاحب، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی صاحب کا تو کیا کہنا ہے، شاہ جی تو کبھی بھی نظر ہی نہیں آتا کہ شاہ جی کس کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ ہوگا کس کے ساتھ؟ مہنگائی کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہر حکومت کا مقابلہ اپنی کارکردگی سے ہوتا ہے، سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ جب آپ حکومت میں ہیں تو اس کے بعد آپ کے مخالف کوئی نہیں ہے،
اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے، اس کے بعد آپ کے پاس رٹ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ادارے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پالیسی آپ کی کیا ہوگی، وہ ہوتی ہے جو آپ کو لانگ ٹرم زندہ رکھتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آج تمام تر طوفانوں کے باوجود، قیادت کا پورا خاندان شہید ہونے کے باوجود 50 سال کے بعد بھی اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور گورنر پنجاب چودھری سرور بھی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی کو نقصان دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ کیا تھا کہ لوگ یاد کر رہے ہیں۔ آج بھی نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے ڈراؤنا خواب ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر وفاقی کابینہ نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کس طرح نواز شریف کو واپس لانا ہے، کس طرح بریفنگز ہوتی ہیں، ترجمانوں کے اجلاس، تو پھر ظاہر ہے نواز شریف نے کچھ تو کیا ہوگا کہ لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ جلاوطن ہے، آپ نے چور کر کے ان کو نکال دیا، آپ نے ان کو مفرور قرار دے دیا، آپ نے ان کے پورے ٹبر کے خلاف، پورے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ایک کا خاندان ختم کر دیا، دوسرے کے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو حماد اظہر صاحب کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کسی بھی حکومت کے سامنے اپوزیشن، حکومت کے پاس ریاست ہوتی ہے، ریاست کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اوریجنلی ہوتا کیا ہے؟ اوریجنلی ہوتا ہے یہ آئینہ جو دکھانا پڑتا ہے حکمرانوں کو، جو عمران خان صاحب کو اپنے ہی لوگ دکھا رہے ہیں۔ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ تو ہونا ہے مہنگائی کے ساتھ، تو یہی تو بھائی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار کچھ کر کے دکھاؤ اور اگلی 5 سالہ کی حکومت کرو۔ اگر کچھ نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ، وہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست زہیب بٹ صاحب ہیں، اکثر شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے جو پروگرام کرتے ہیں آج کل سما میں، اس سے پہلے سٹی 42 اور 24 میں تھے، تو انہوں نے وہ اپنا سڑک پہ جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں حالات، اور وہ اصل لاہور وہ دکھاتے ہیں کہ لاہور کے لوگ کتنے، وہ باقی میڈیا نہیں دکھاتا، زہیب بٹ صاحب نکال کر، بٹ ہیں لاہوری ہیں، ان کو پتہ ہے لاہور کی گلی محلے کا، تو وہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں بھائی، چیزیں دکھاتے ہیں۔ وہ دکھا رہے تھے ایک بندے کے سامنے، میں عثمان بزدار کون ہے، کہتے ہیں میرا خیال ہے جیو دا رپورٹر ہے۔ تو جب آپ کی کارکردگی ہو تو پھر آپ کو تعارف جا کر کروانا پڑتا ہے ڈیرہ غازی خان میں بھی کہ اماں شہباز شریف لگا ہے۔ جب عثمان بزدار گئے تھے ڈیرہ غازی خان اپنے علاقے میں، تو عثمان بزدار کا سیکریٹری بتا رہا تھا کہ جی یہ عثمان بزدار جو آج کل شہباز شریف لگے ہیں، تو لوگ جانتے ہیں پھر آپ کو۔ پھر اس مائی نے سمجھ لیا کہ اچھا یہ کیا ہے، وہ خاتون جو بزرگ خاتون تھی۔ تو اگر نہیں ہے کارکردگی تو پھر آپ کے لاہور والے بھی آپ کو نہیں جانیں گے بھائی، یعنی لاہور کیپٹل سٹی میں بھی آپ کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ تو کارکردگی تو حماد اظہر صاحب میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میاں اظہر صاحب نے نواز شریف صاحب کو اس وقت پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا جب نواز شریف کا اور مشرف کا صفحہ ایک نہیں رہا تھا، جب نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں اندرونی شروع ہو گئی تھیں، جب وہ میاں صاحب کے جو والد صاحب تھے میاں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے ایک کھانے پہ بلایا تھا مشرف صاحب کو بھی، 3 بیٹوں کو بٹھا دیا تھا، پھر ان کو کہا تھا کہ جی یہ بھی آپ بھی میرے بیٹے ہی ہو، آپ آپس میں بھائی ہو، بھائی بن کر رہو۔ میاں شریف صاحب جب وہ بھی کام نہیں آیا تھا تو میاں اظہر صاحب نے نواز شریف صاحب سے علیحدگی کر لی تھی۔ مسلم لیگ ہم خیال گروپ، ایک ہم خیال گروپ بنایا تھا، ہم خیال گروپ سے پھر مسلم لیگ گروپ بن گیا تھا۔ میاں اظہر صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، تو وزیر اعظم کی وہ لنگوٹ تو کوئی اور لے گیا، اتار کے لے گیا، ظاہر ہے پھر اتارنے والے پھر چھوڑتے تھوڑی ہیں، تو پھر آگے بیٹھے ہوئے تھے میر ظفر اللہ جمالی، میر ظفر اللہ جمالی کے بعد شوکت عزیز، اور پھر بیچ میں چودھریوں کو بھی باری آ گئی، پنجاب چودھریوں کے پاس تھا۔ تو مطلب یہ وہ میاں اظہر صاحب کے، میں اس اسٹیٹمنٹ کو ہم میاں اظہر صاحب کی اس وقت کی نواز شریف صاحب کو جو آئینہ دکھا رہے ہوتے تھے اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے، بالکل چیلنج ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی کوئی نہیں ہے جی، آپ کہیں جا کر پاکستان میں مہنگائی دنیا میں آج بھی کم ہے، یا پاکستان آج بھی سستا ترین ملک ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اپوزیشن تو عمران خان صاحب کو جتنی نالائق اپوزیشن ملی ہے اتنی تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ مارچ میں، گزشتہ مارچ میں اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ اپوزیشن تگڑے پاؤں کے ساتھ اگر تحریک عدم اعتماد ڈالتی تو عمران خان صاحب تو گر گئے تھے۔ یہ تو اپوزیشن کی نالائکیاں تھیں، کمپرومائزز تھے، کسی کی ڈیل تھی نہیں تھی، معاہدے تھے، کیا تھا، نہیں ہوئی تحریک عدم اعتماد۔ اب دوبارہ تحریک عدم اعتماد کی طرف اپوزیشن بڑھ رہی ہے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ اب ہر وزیر آپ کو یہ بات کرتے سنائی دے گا۔ نور عالم کسی اور لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ بلکہ وہ تھے احمد جواد جو پی ٹی آئی کے، ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا، سیکٹری اطلاعات رہے ہیں کسی زمانے میں،
ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا. وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ بھی مختلف نہیں ہے جو شیخ رشید کر رہے ہیں، جو حماد اظہر کر رہے ہیں، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے نور عالم کو بھی نوٹس دے دیا، احمد جواد کو بھی نکال دیا. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے لندن میں جو جا کر باتیں کی تھی، اب اس سے دو قدم آگے بڑھ گئے. ان کے متعلق ایک ملاقات کی خبر آئی تھی، نواز شریف صاحب سے ملاقات انہوں نے کی ہے. اس پر میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کی خبر تھی. میں نے بھی ان کی خبر ان کے ویلاگ سے سن کر پھر میں نے بھی اس پر ذرا ہلکا پھلکا تبصرہ کیا تھا، اور مجھے گورنر ہاؤس سے فون آیا تھا کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو امانتاً میں نے اگلے ویلاگ میں وہ بھی بتا دی تھی. لہٰذا اب دوبارہ عمران شفقت کی خبر اور گورنر ہاؤس کا موقف دونوں دے رہا ہوں. عمران شفقت صاحب کی خبر کے مطابق چودھری سرور صاحب کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جس کی تصدیق اسحاق ڈار صاحب نے اپنے طریقے سے کی تھی. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کون کون سے وفاقی وزراء ملے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ کون سے وفاقی وزیر ملے ہیں یا کون سا گورنر ملا ہے. تو میں نے اس پر گزارش یہ کی تھی کہ گورنر تو ایک ہی ہے جن کے ملنے سے نواز شریف کو فرق پڑتا ہے یا عمران خان صاحب کو فرق پڑتا ہے، اور وہ ہیں چودھری سرور صاحب. تو ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوگا. کہ اسحاق ڈار صاحب نے طریقے سے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی جو مارکیٹ میں چل رہی تھی. اب اسحاق ڈار صاحب جانے، وہ خبر سامنے لانے والے سورسز جانے، لیکن میں نے اس کے ساتھ گورنر ہاؤس کی وضاحت بھی دے دی تھی کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ سراسر افواہ ہے، بے بنیاد خبر ہے. اب دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، خبر تھی گورنر صاحب نے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے. وہ گئے تھے، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، بیچ میں کوئی مشترکہ دوست تھے، ان کے ذریعے وہ ملاقات بہرحال ہو گئی، اور ملاقات ہونے کے بعد گورنر صاحب واپس آ گئے. یہ وہ دورہ ہے جس میں گورنر صاحب نے لندن میں جا کر کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو سارا کچھ لکھ کے دے دیا ہے چند ارب ڈالرز کی وجہ سے، کہ بس سارا کچھ لکھ کے دے دیا، آئی ایم ایف نے ہم سے سارا کچھ لکھوا لیا ہے. اس دورے کے دوران کی خبر ہے. گورنر ہاؤس اس خبر کی تردید کر رہا ہے، اس خبر کی صحت سے انکار کر رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ ہے خبر، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب اصل خبر، گورنر صاحب نے کل گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے، غیر رسمی گفتگو کی ہے. اور غیر رسمی گفتگو وہ ہوتی ہے جس کی بعد میں کہا جائے کہ اس کو سیاق و سباق سے، تاکہ وہ ریکارڈ نہ ہو نا، سیاق و سباق سے ہو، لیکن وہ خبریں چھپی ہیں. اب اس میں گورنر صاحب نے باقی جو باتیں کی ہیں، عمران خان صاحب کی ناکامیاں کینٹونمنٹ بورڈ میں، وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جی آپ شکست کھا رہے ہیں، میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ جی خانیوال کا ضمنی الیکشن ہار رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے. یعنی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا ووٹ کاٹ رہی ہے. اوریجنلی پیپلز پارٹی کا ووٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا، تو ظاہر ہے وہ ووٹ اب اپنے، اگر پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی اور اچھے اچھے کینڈیڈیٹ دے گی پنجاب میں، محنت کرے گی جس طرح بھی ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی ممکن ہے اپنا پورا کا پورا اسپیس واپس نہ لے سکے، لیکن بڑا سا حصہ لے لے گی، یا ایک حصہ لے لے گی واپس، چاہے وہ 25% چاہے 50%. تو اگر وہ 50% لے لیتی ہے تو اس کا نقصان تو سیدھا سیدھا ہوگا پی ٹی آئی کو، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو، اور اس سے بڑا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. ان کا مخالف ووٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ انہوں نے آگے چل کر جو بات کی ہے وہ یہ کہ جی میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا ہے. پھر اس ظاہر ہے وہ جملہ، پھر اس جملے کے لیے تو میں نے بے نظیر کو بھی وزیر اعظم بنوایا، میں نے نواز شریف کو بھی وزیر اعظم بنوایا. ٹھیک ہے کہنے کے لیے، لیکن آج نواز بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں، تو یہ ان کو سنانے کی بات تو نہیں ہے. یہ ان کی پارٹی کو سنانے کی بات ضرور ہے کہ جی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا پنجاب میں ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، آپ کوئی جگہ بنائیں گے میرے لیے. نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، نواز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جی میں آپ کے معاملات ٹھیک کروا سکتا ہوں. عمران خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنایا، اور پھر عمران خان نے میرے کہنے پر پنجاب میں فیصلے نہیں کیے. وہ کہہ رہے ہیں اگر فیصل آباد ڈویژن میں میرے مطابق، میری مرضی سے، میرے مشورے پہ ٹکٹیں دی جاتی تو انتخابات کا حال یہ نہ ہوتا، کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میرے طریقے سے چلا جاتا تو یہ حال نہ ہوتا. تو وہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ جی آپ اب میری کتابوں میں سے فارغ ہیں، میں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اب میں کسی اور کو بنا سکتا ہوں. ایک تو میسج یہ ہے. دوسرا خبر، جو اعزاز سید صاحب انتہائی باخبر رپورٹر ہے، آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہم رپورٹر جو ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم اپنے اس طریقے سے کھول کے بتانی ہوتی ہے تو پھر آرٹیکلس میں لکھ دیتے ہیں، اپنے تجزیوں میں بات کر دیتے ہیں. اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پنجاب کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے گورنر کو ہٹانا چاہتے ہیں، چودھری سرور صاحب کو.
اور وہ اس پر غور کر رہے ہیں. تو یہ جتنی باتیں ہیں، یہ جو غیر رسمی گفتگو ہے، وہ لندن کا ٹرپ ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا. اور اعزاز سعید صاحب کی یہ خبر، اب اعزاز سعید صاحب کی خبر ہے، مجھے ظاہر ہے میں اس خبر کو وہ نہیں کر سکتا، کاؤنٹر نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے چودھری سرور صاحب جو ہے وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے. وہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے آئے تھے، وہ تو وزیر اعظم بھی بننا چاہ رہے تھے، لیکن وہ گورنر بن کے بیٹھ گئے. اور گورنر بھی عثمان بزدار کے متعلق لوگ کہتے ہیں جو ان کے بہت قریب رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اپنے کام کے پکے ہیں، وہ اپنے اختیار میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتے. وزیر اعظم کے سامنے سارا ڈھیر ہوتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے جو کہا وہ انہوں نے 1 منٹ سے پہلے کرنا ہوتا ہے. ادھر کی خبر گورنر ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، عثمان بزدار صاحب سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کس طرح قانون سازیاں کر رہے ہیں، کس طرح حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، جو بھی عمران خان صاحب کو فوراً بتا دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے کان میں سب سے پہلے بات پہنچانے کا ان کو بہت گر ہے، ہنر ہے ان کے پاس، وہ کر رہے ہیں. اور اپنا پورا قلعہ انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے، اور باقی جو ہیں ان کے خلاف وہ کان بھرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گورنر صاحب جو ہیں وہ بننے آئے تھے وزیر اعلیٰ، لیکن ان کو اب گورنر رہے تو ان کے پاس بھی وہ اختیار نہیں رہنے دیے تھے عثمان بزدار نے، جو چودھری سرور جیسے تگڑے گورنر کے پاس وہ جو سمجھ رہے تھے. وہ تو شہباز شریف کے متعلق کہہ رہے ہیں، جو صحافیوں سے گفتگو ہے کہ میاں صاحب سے تو شہباز شریف سے میرے اختلاف بنے تھے صاف پانی والے جو منصوبے تھے ان کی وجہ سے. تو یہاں پر اختلافات کی کئی وجوہات ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب کب تک گورنر رہتے ہیں. اب تو گورنر کیا، اب تو عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد، اور اب کل پرسوں پی ڈی ایم کا اجلاس ہے 25 کو، تو اس میں تحریک عدم اعتماد کے معاملات بھی فائنل ہونے ہیں. تو گورنر صاحب تو ابھی شاید اس سے پہلے عمران خان صاحب کو موقع ملے یا نہ ملے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر یا ان کی پارٹی کے اندر، ان کی حکومت کے اندر ان کا اب اتنا زور نہیں چل رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.